اور اے واجب کی بلندیوں سے امکان کی پستیوں کا جائزہ لینے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم سائل ہیں تو مسئول، ہم طالب ہیں تو مطلوب، ہم کشکول گدا تو دستے عطا، ہم کاسب کف تو ابر سخا۔ ہمیں بھول نہ جانا، ہم سے رخ موڑ نہ لینا، توحید کے فیض سے ہمارے جام چھلکتے رہیں، تیری نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، رحمت کے دروازے کھلتے رہیں، دل کے غنچے کھلتے رہیں۔ جس ذرے کو سنو یہی صدا ہے، اور جس ستارے کو سنو یہی التجا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، مکان سے لے کر لامکان تک، زماں سے لے کر لازماں تک، ذرے سے لے کر کہکشاں تک، ہر ایک اسی سے طلب کرتی ہے، ہر ایک اسی سے مانگ رہا ہے۔ اور اس میں مومن کی بھی قید نہیں ہے، کافر بھی اسی سے مانگتے ہیں، مشرک بھی اسی سے مانگتے ہیں، مسلم بھی اسی سے مانگتے ہیں، مومن بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ فرق ہے تو صرف اتنا ہے، کچھ خود ساختہ ہیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ مدعا میں وحدت ہے، وسیلوں میں کثرت ہے۔ مدعا ایک ہے، وسیلے بہت ہیں۔ جس نے اس کا جلوہ جہاں دیکھا وہیں مانگ لیا۔ کسی نے اس کا جلوہ شمس میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ قمر میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے اس کا جلوہ شجر میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے ایوس میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے قیوس میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے مہاتما بدھ کے آبنوسی مجسمے میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے زرد رنگ کی گائے میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے سفید رنگ کے بچڑے میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے شمالی خطوں کی ریچھ میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے گنگا کے جل میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے کچھی کے تھل میں دیکھا اس سے مانگا۔ آواز وہی ہے، لہجے بدل گئے ہیں، منزل وہی ہے، رستے بدل گئے ہیں۔ کسی نے اس کا جلوہ نصرانی کی مریم میں دیکھا اس سے مانگا، کسی نے عیسیٰ کے دم میں دیکھا اس سے مانگا، سائنسدانوں نے اسی کا جلوہ ایٹم میں دیکھا اس سے مانگا۔ وہی آواز ہے، رستے مختلف ہو گئے ہیں۔ کسی نے مندر میں پکارا، کسی نے شوالے میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی نے دیر میں پکارا، کسی نے پیدا ہوتے ہی پکارا، کسی نے 40 سال بعد پکارا۔ پکارتے سب اسی کو ہیں، آواز سب اسی کو دیتے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور آواز کیا ہے، پکار کس لیے ہے؟ تاکہ دنیا کی زندگی آرام سے گزر جائے اور آخرت میں یہاں کے اعمال کا نیک پھل مل جائے۔ میری بات پہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا آپ اس بات کو، یہ دنیا کی زندگی بہر طور گزر جائے گی، اس لیے کہ یہ دنیا کہ جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس کی زندگی کل کتنی ہے، کیا ہے یہ؟ مذاہب عالم میں اس کا فلسفہ صرف اور صرف اسلام نے سمجھایا تھا آپ کو۔ اور کب سمجھایا تھا؟ جب آپ نے تازہ تازہ اس دنیا میں قدم رکھا تھا، تازہ تازہ آپ نے آنکھ کھولی تھی، ہوائیں چلتی دیکھیں، فضائیں مہکتی دیکھیں، بہن بھائیوں کا پیار دیکھا، چاند سورج کی چمک دمک دیکھی، پھر بھی آپ کا دل اس دنیا میں نہیں لگا تھا اور آپ رو پڑے تھے۔ اور مزے کی بات یہ، جب تک آپ روئے نہیں تھے، ماں بھی اداس، باپ بھی اداس، بھائی بھی اداس، بہنیں بھی اداس۔ بھئی کیوں اداس ہو کہ یہ بچہ زندہ نہیں رہے گا؟ یہ کیوں زندہ نہیں رہے گا کہ رویا ہی نہیں؟ اور جب آپ رونے لگے سب خوش ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا اب یہ زندہ رہے گا، کیوں؟ کہ رو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فطرتاً دنیا میں آتے ہی دنیا کو پہلا درس یہ دیا کہ دنیا میں جینا جانتا وہی ہے جو رونا جانتا ہے۔ اور جو رونا نہیں جانتا وہ دنیا میں جینا جانتا ہی نہیں۔ بسم اللہ، میری بات پہ غور ہے صاحبان؟ اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس رونے پر کسی عالم نے، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، چکڑالوی، کسی نے فتویٰ نہ دیا کہ گناہگار ہے۔ ہر ایک کا اجماع تھا کہ معصوم ہے۔ توجہ ہے دوستو؟ اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ رونے سے گناہگاری نہیں، معصومیت ملتی ہے۔ رونا معصومیت نشانی ہے، رونا معصومیت کی دلیل ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ بچے جو سن رہے ہیں یہاں سے اٹھیں اور گھر جا کر اماں کے پاس رونا شروع کر دیں اور کہیں گے جناب ہمیں مولوی صاحب نے بتایا رونے سے معصومیت ملتی ہے، معصومیت لے رہے ہیں۔ نہیں، سوچ سمجھ کے رویا کرو۔
موقع اور محل پر رونے. ذرا مل کے باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اچھا، اب آپ کو چپ کرانے کے لیے میں نے جیسا کہ عرض کیا، مذاہب عالم میں صرف اسلام ایسا مذہب تھا جس نے آپ کو لوریاں دلوانی شروع کی. ایک لوری ایک کان میں، دوسری دوسرے کان میں. ایک کا نام آزان تھا، ایک کا نام اقامت تھا. توجہ ہے دوست؟ آزان بھی کہی گئی، اقامت بھی کہی گئی. اور پڑھے لکھے مفکرین بیٹھے ہیں میرے سامنے، یہ پہلی آزان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز نہیں ہوئی. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ہر اقامت کے بعد نماز لازمی ہے. جب آپ نے کہا قد قامت الصلاۃ تو سب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. مگر یہ پہلی آزان اور اقامت ہے جس کے بعد نماز ہی نہیں ہے. اور جب ہم اس دنیا سے چلے گئے، جنازہ گاہ میں ہماری میت رکھی تھی، نہ آزان ہوئی نہ اقامت ہوئی، صرف نماز ہوئی. یہ پہلی نماز ہے کہ جہاں نہ آزان ہے نہ اقامت. اور جب پیدا ہوئے وہ پہلی آزان اور اقامت تھی جس کے بعد نماز نہیں ہوئی. اسلام نے اسی فلسفے کو سمجھایا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. ارشاد فرمایا کہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب میں نہ گزار دینا. آزان اور اقامت کہلوا کر آپ کو جھنجھوڑا گیا تھا پہلے دن کہ آج سے اس نماز کی انتظار کرنا جس کی یہ اقامت اور آزان کہی جا رہی ہے. اب کل دنیا کی زندگی کتنی ہے جتنی اقامت کے بعد نماز کی تکبیر کے درمیان وقفہ ہوتا ہے. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، حب علی جواز للجنہ، علی کی محبت جنت میں جانے کا جواز ہے. پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ یہ خواتین جنت کی سردار ہے. پھر ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین سردار ہیں کس کے؟ ہیں نوجوانان جنت کے. میں کہتا ہوں یہیں پر میرا اور آپ کا اختلاف ہوتا ہے. میرے عزیزو، عربی تھوڑی بہت نہ پڑھی ہوتی تو میں بھی اسی میں بہ جاتا. وہاں لفظ ہے اہل الجنہ، اہل جنت کے سردار ہیں. اہل کسے کہتے ہیں؟ میں تقریر کر رہا ہوں، آپ نے ایک اتنی موٹی کتاب دی، آپ نے کہا مولانا میں آپ کو بطور انعام دیتا ہوں، آپ اس کتاب کے اہل ہیں. توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ گویا پیغمبر نے نشانی بتائی ہے جنت میں جانے کی کہ جو حسنین کو اپنا سردار مانتا ہے وہ جنت کا اہل ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اہل جنت ہی نہیں. توجہ ہے دوستو؟ اس لیے کہ جنت جو ہے، معاف کیجئے گا، وہ انہوں نے خریدی ہے، وہ خریدی. اور یہ میں خود نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا فجزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، کہ انہوں نے صبر کے بدلے میں، صبر کی جزا میں اللہ نے ان کو جنت اور حریر جنت بخش دیا. جنت انہوں نے جزا میں لی ہے، معاف کیجئے گا، صبر کی جزا میں، عطا میں نہیں. عطا اور جزا میں بڑا فرق ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. بھئی ایک شخص نے کہا اللہ کے نام سے کوئی دے دیو. میں نے ان سے کہا بھائی زیغم صاحب سے، میں نے کہا بھیا میرے پاس بھنے ہوئے پیسے نہیں ہیں، دے دو ان کو. انہوں نے 5 روپے کا نوٹ نکالا اور دے دیا. اس نے کہا بابا ایڈے بڑے ذاکر ہو کر 5 روپے. میں نے کہا شاہ جی یہ کوئی بڑا آکڑ خاں فقیر ہے، کھولو ہے کھولو، اتنا آکڑا ہوا فقیر نہیں چاہیے ہمیں. اب ان کا سوزی کھڑا تھا، انہوں نے کہا بابا یہ بھی واپس کر دیتے. یہ واپس کیوں ہو گیا؟ عطا تھی. عطا اسے کہتے ہیں جو واپس بھی لی جا سکے. اور اگر میں نے کہا میاں یہ قناتیں جو لگی ہوئی ہیں آئندہ کے لیے یہاں چہار دیواری تعمیر کر دو، تو جو بھی مستری تھا، معمار تھا، اس نے کہا جناب 50 روپے یا 200 روپے دہاڑی لوں گا. اس نے بنا دی. اب میں اس کا 1 پیسہ بھی نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ وہ جزا ہے. جزا اسے کہتے ہیں جو واپس نہ ہو سکے. اللہ نے کہا یہ جنت میں نے آل محمد کو عطا میں نہیں دی ہے، یہ صبر کی جزا میں دی ہے. اب میں اللہ بھی ان سے واپس نہیں لے سکتا. توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جنت کا بینامہ جب دیکھا ہم نے تو انہی کے 4 کے نام ہی نکلا، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. اس لیے روٹیاں دی تو 4 نے، روزے رکھے تو 4 نے، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. مجھے آپ بتا دیں اتنا مجمع بیٹھا ہے، پڑھے لکھے حضرات مجھ سے کئی گنا بڑے عالم بیٹھتے ہیں. یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ مجمع میں پڑھے لکھے نہیں ہوتے. بہت بہت پڑھے لکھے فاضل ہستیاں بیٹھتی ہیں. میں جو بھی یہاں فاضل آدمی ہوں مجھے دکھا دے کسی تفسیر میں، کسی تاریخ میں کہ پیغمبر کی روٹیاں جنت کے بینامے میں شامل ہوئی ہیں. مجھے نہیں نظر آیا. بھئی روزے رکھے، منت مانی 4 نے،
روزے رکھے 4 نے. پیغمبر تو صرف آرڈر دے کر چلے گئے کہ بچوں کی صحت کے لیے روزے مان لو. ٹھیک ہے نا. اب پیغمبر نے کیوں نہیں روزہ رکھا, پیغمبر نے اپنی روٹیاں کیوں نہیں شامل کی, مجھے کیا پتا, ہائی کمان کی پالیسی ہے. پیغمبر اپنی طرف سے تو کچھ کہہ نہیں رہا, جو ہائی کمان نے وہاں سے پالیسی مرتب کی ہے پیغمبر نے اس پہ چلنا ہے. یتیم, مسکین, فقیر, اسیر جو بھی آیا انہوں نے روٹیاں دے دی. میرے بزرگوں, یہاں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے مرحوم استاد کا ایک فقرہ عرض کروں تاکہ ان کی روح بھی کوثر پہ خوش ہو جائے. وہ کہنے لگے کہ بیٹا 3 دن کے فاقے سے بچوں کے چہرے اتر گئے. 3 دن کے فاقے سے حسنین کے چہرے اتر گئے. بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کی صورت اترے اور قرآن کی صورت نہ اترے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ قرآن کی صورت اتری کہ ہم نے جزا میں یہ جنت ان کے حوالے کر دی, صبر کی جزا میں دے دی. اب پیغمبر کی روٹیاں کیوں نہیں شامل ہوئی میرے محترم سامعین, اس کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں چلتے چلتے آخر میں ایک جملہ عرض کر کے اور بیان کو میں سمیٹ دیتا ہوں. میں یہاں آ رہا تھا, یہ ذہن رکھیے گا کہ فضائل جتنے ہیں سب پنجتنی ہیں. درود میں محمد و آل محمد, محمد و آل محمد, آذان میں محمد و آل محمد, آیت تطہیر میں محمد و آل محمد, مگر جنت کے بینامے میں صرف سمجھات نہیں آ رہی ہے. دیکھیے بھیا فضائل ساری پنجتنی ہے, جنت کے بینامے میں صرف آل محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین. نہ محمد روٹیاں شامل کیوں نہیں, مجھے کیا پتا. میں تو طالب علمانہ طریقے سے سوچتا ہوں. میں ان کے یہاں بھائی زیغم عباس کے یہاں گیا گجرات میں, رستے میں میں نے دیکھا ایک باغ آیا کنو, میٹھے میٹھے کنو جو دیکھا, میں نے سوچا میں کنو اس میں سے لے لوں. بھیا باغ تو اب نہیں تھا مگر بیچ دیا ہے. میں نے کہا خریدار کون کون ہے, انہوں نے 5 نام لیے, اور میں نے کہا فکر نہیں ہے, ان میں وہ میرا واقف ہے. اور وہ جو 4 ہیں ان کا ان سے ذرا میری انبن ہے, توجہ ہے یہ نہیں ہے. اب میں سوچ پڑ گیا کہ اگر میں جا کر کنو توڑتا ہوں اور وہ آگے 4, وہ کہیں گے تینوں جرت کتنا ہوئی ہے ساڑھے باغ چاند دی. لیکن آخر میں مولوی تھا نا, میری ایک رگ زیادہ ہوتی ہے. میں نے کہا وہ جو 5واں ہے نا دوست میرا, اس سے تو میرے تعلقات اچھے ہیں. میں نے خوب کنو توڑے, کھائے, جیبیں بھر لی, تھیلے بھر لیے, اتنے میں وہ 4 آ گئے. انہوں نے کہا جب تیری ہماری بنتی نہیں ہے تو نے ہمارے باغ سے کنو کیوں توڑے. میں نے کہا جناب صرف آپ کا نہیں, وہ جو 5واں میرا دوست ہے نا یہ اس کے حصے سے لیے میں نے. جب حساب کتاب کرنا نا تو اتنا کاٹ لینا اس سے, جب تک وہ 5واں بھی میرا مخالف نہ ہو جائے. یہ 4 میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, میں نے اس کے حصے لے لی. یہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ محمد کی روٹیاں جنت کے بینامے میں اللہ نے کیوں نہ شامل کی, کہ کہیں قیامت کے دن یہ کہہ کر ملا جنت میں گھسنے کی کوشش نہ کرے کہ ان 4 سے انبن کے باوجود میں محمد کے حصے سے جنت میں چلا جاؤں.